السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، سوال پوچھا گیا کہ مذہب اسلام میں کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو میں اسی ٹاپکس پر میں بات کروں گا۔ تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے اخیر تک دیکھے اور باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت کوٹ نہ کر کے میں ترجمہ یعنی مفاہیم کو کوٹ کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اور میں اس مسئلے سے جو میرا مقصد ہے لوگوں تک پہنچانا، میں وہ بتاؤں گا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ جو آج کے دور میں لوگ اس طرح کے گھنونے کام میں پھنسے ہوئے، ہمارے اکثر نوجوان جو ہے اس میں پھنسے ہوئے، میرا مقصد ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ان نوجوان تک پہنچ جائے۔ ہاں، اس مسئلے کو میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، لیکن آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک باریکی سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کی آیت بینہ میں، آیت بینہ پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 99 اور آیت نمبر 22 پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم۔ یہاں سے آیت جو ہے نا سٹارٹ ہو رہی ہے، چوتھے پارے کی آیت ہے، آخری آیت ہی ہے، آخری آیت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمائے، اس کے طرز کنز ایمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، کہ تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، یہ جو ہے نا ہر کوئی جانتا ہے کہ ماں اور بیٹی سے نکاح کرنا جو ہے نا حرام ہے، اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں۔ اس میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کے کہ بہن سے تو معلوم ہے لیکن پھوپھی کے بارے میں معلوم نہیں ہے زیادہ تر کو۔ تو تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، یعنی خالہ سے اور بھتیجیاں سے اور بھانجیاں سے۔ بھتیجیاں کہتے ہیں کہ بھائی کے بیٹی، اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اور بھانجیاں کہتے ہیں بہن کے بیٹی، اس سے نکاح کرنا مذہب اسلام میں جائز و درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی جس سے آپ دودھ پیے ہیں تو اس سے جو ہے نا آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اسی سے اگر دوسرے نے اگر دوسری بیٹی نے اس سے دودھ پی لی ہے تو آپ اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے، یعنی دودھ شریک بہن، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، مذہب اسلام میں حرام ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی اپنی ساس سے جو ہے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، مذہب اسلام میں جو ہے نا ساس سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہے، ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، یعنی جن سے آپ صحبت کیے ہیں، اس سے جو بیٹی پیدا ہوئے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، مذہب اسلام میں جو ہے نا یہ حرام ہے۔ اب آئیے میں ان مسائل کو ذکر کروں جن سے میرا مقصد تھا کہ یہ مسئلہ آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔
اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو کہ تمہارے نسل سے ہیں۔ اگر آپ ان کے علاوہ دوسرے عورتوں سے اگر آپ نے صحبت نہیں کیے ہیں اسے، تو آپ اس کے بیٹیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، میرا اصل ہدف یہ ہے، میرا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا آج کے نوجوانوں تک پہنچ جائے اور وہ گناہ کرنے سے بچ جائے۔ ہمارے نوجوان اس گناہ میں اس طرح مبتلا رہتے ہیں، جیسے کہ شادی ہوئی اور شادی کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے جس کو جو ہے سالی کہا جاتا ہے، اس سے کچھ بات کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے ساس کو یا اپنے سسر کو منا لیتا ہے، پھر جو ہے نا اپنے سالی ہی سے بھی نکاح کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں بہن کو میں رکھوں گا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا مزاج ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی باتیں نہیں کروں گا۔ بہت ایسے نوجوان ہیں جو دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ مذہب اسلام میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز و درست نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خاص کر کے ان نوجوانوں تک شیئر کریں جو اس طرح کے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اس طرح کے گناہ کرنے سے بچ جائے۔ ناظرین محترم، آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔